پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی پتہ نہیں کس گناہ میں، آپ جرنلسٹ ہیں، پتہ نہیں آپ چھاپ سکیں یا نہ چھاپ سکیں، ایک ذمہ وار آدمی نے، یہ کیسا ملک ہے، کیسے چلے گا؟ ایک ذمہ وار آدمی نے، اس حکومت کے وزیر داخلہ نے اوپن کہا کہ اگر میاں محمد نواز شریف اپنے فلانی ساتھی کی بات مان لیتا تو وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوتا، اور اگر اس نے 5 آدمیوں کی بات نہ ہوتی وہ جیل میں نہ ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ سارا ڈرامہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف وہ بات کیوں نہیں مانتا کہ وہ سب آرڈینیٹ پوزیشن میں ہو، وزیر اعظم ہو اور سب آرڈینیٹ پوزیشن میں ہو۔ یہ نواز شریف اگر مانے گا، زرداری مانے گا، بلاول مانے گا، مولانا مانے گا، پشتونخوا ملیون پارٹی اس قسم کے زر خریدوں کو ساتھ نہیں دے گا۔ پارلیمان طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ہونا بھی چاہیے، آئین بالادست ہوگا، جوڈیشری میں پھر کہتا ہوں کہ وہ ہے۔ میں تو ابھی میاں صاحب کی صحت کے بارے میں جو بات آ رہی ہے، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ 100 موٹو نوٹس لے میاں نواز شریف کی صحت کا، اگر اس کا علاج یہاں ہوتا یہاں علاج ہو، اور اگر علاج کے لیے بیرونی ملک جانا پڑے، وہ بھاگنے والا تو نہیں ہے، اس کو آپ نے سزا دی تھی، وہ اپنے بیمار بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو آپ نے سزا دی۔ شاید پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، شاید میری معلومات میں نہیں ہے، آپ نے اس کو سزا دی، وہ بیمار بیوی کو چھوڑ کے اپنی بیٹی سمیت آیا اور سیدھا جیل چلا گیا۔ اگر وہ بھاگنے والا ہوتا وہیں بھاگ جاتا، آرام سے بیٹھ جاتا۔ لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھائی مجھے غلط سزا ملی، میں لندن سے نہیں جاؤں گا۔ اس پہ تو میں پنجاب کے عوام سے مجھے گلہ ہے، آخر تم کب نکلو گے؟ میاں صاحب، اس کی بیٹی اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ فلانی بات اگر مانی ہوتی، اس کا مطلب یہ شوگر مل یا فلانا یا لیب میں، یہ ایسے تماشے ہیں، ایسی بات ہے، فلانی بات مان لو، ایسے پاکستان نہیں چلے گا۔ اور میں اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کو مانو، ان بچوں کا احترام کرو، پاکستان کے ان جرنلسٹوں کا احترام کرو، ان ججوں کا احترام کرو، ان سیاسیوں کا احترام کرو جو تمہیں نہ کہتے ہیں، جن میں یہ جرأت ہے نو کہنے کی، وہ قابل قدر ہیں۔ یہ جو ہر وقت یس سر یہ ہر بلا کو کہتے رہتے ہیں، خدا کو، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہوتا ہے اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو پالا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو کھوٹ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ بازار کے بکنے والے ککڑ یہ پاکستان کو چلائیں گے، خاک چلائیں گے۔ دوسری بات جو اس سے بڑی سخت ہے، بہت زیادتی ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ یونیورسٹی تو نہیں ہے، تعلیمی اداروں کا یہ تماشا، یہ کسی صورت بھی ناقابل معافی ہے۔ جی اچھا بھائی، جی میں کم سے کم ساری تنظیمیں وہ ہیں، ساری تنظیمیں ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ میں بعض کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ ان سے ہمارے رشتے ذرا بہت کمزور ہیں۔ کم سے کم 2 تنظیموں سے تو میں سخت خفا ہوں، ایک PSO اور دوسرا BSO۔ یہ تمہارے بڑے بڑے بال، یہ تمہاری مونچھیں، یہ انقلابی نعرے کس لیے؟ تم یونیورسٹی میں ہو ہزاروں کی تعداد میں، اور تمہاری بہو ہمارے سب کی بہنیں ہیں، پنجابی ہو، ہزارہ ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، ان کے ساتھ یہ تماشا ہو رہا ہے اور تم بیٹھے ہوئے۔ لعنت ہو ایسے انقلاب پہ یار۔ یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اب میرا خوف یہ ہے کہ اس قصے پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ نو،
ہم اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے. کم سے کم میں دفن نہیں ہونے دوں گا. لسبیلا کے کالجون سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر مستخیل تک، ہر جگہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور میری تجویز یہ ہے، شاید میں غلط ہوں، ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے. میں نام تجویز نہیں کر سکتا. ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے جس میں اچھے شہرت کے مرد اور خواتین ہوں. فار ایگزامپل، میں ویسے ہی لاؤڈلی تھنکنگ، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں قاضی فیض عیسیٰ کی طرح، غفور قاسی جو پولیس میں تھا، غفور قاسی کی طرح. اس قسم کے مرد عورتیں ہمارے کوئٹہ شہر کے جو ہمارے لرنڈ وکلا ہیں یا دانشور ہیں، جرنلسٹ ہیں، ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کمپرائزنگ آف لیڈیز اینڈ جینٹس، جن کے سامنے بچیاں